الدین چشتی اجمیری سرکار فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اس پانی کی لہروں سے پوچھوں تو صحیح کہ تیرے اوپر سے اس دریا کے کنارے کے قربت سے کتنے اللہ کے مقرب مرد مجاہد اللہ کے درویش گزرے ہیں. تو پانی کی آواز اور پانی کے لہروں سے جب یہی بات مخاطب ہو کر جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے خطاب کیا اے پانی سر کے دریا بہتا ہوا پانی بتا تو صحیح تجھ پر کتنا ایسے اللہ کے مکرم مقبول لوگ تیرے اوپر سے گزرے ہیں اور تیری رفاقت اور قربت سے انہوں سے سفر کیا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے لب بولے اور جملے کھولے اور پوچھنا کیا تو ان پانی کی لہروں سے آواز آ رہی تھی اے خواجہ معین الدین چشتی اے مسافر اپنی منزل کی طرف سفر کرنے والے مرد مجاہد کامل بندے میں تجھے بتانا چاہتا ہوں اور یہ پانی کی لہریں بتا رہی ہیں پانی کے قطرات آواز کا جواب دے رہے ہیں کہ اے خواجہ معین الدین میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں میری قربت سے اور میرے قریب سے اس دریائے سندھ کی رفاقت سے اللہ کے کامل مقرب بندے تین گزرے ہیں. پہلا جوان عبدالشکور بہاری سرکار ہے یہ اللہ کا مقرب ندہ ہے جس نے پرندوں سے بھی خطاب کیا ہے شجر و حجر سے بھی خطاب کیا ہے دھرتی سے بھی خطاب کرتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں پہلے زمین سے پوچھتے ہیں اے زمین آپ نے اوپر بیٹھنے کی اجازت بتائے گی کہ نہیں مجھے میرا بیٹھنا اپنے اوپر قبول کرے گی کہ نہیں اور میرا بیٹھنا تیرے اوپر بہتر ہوگا کہ نہیں. زمین اور ذرات عبدالشکور بہاری سرکار سے مخاطب ہو کر جواب عنایت فرماتے ہیں اور ہم نے اولیاء کاملین کی طریقوں کو پڑھا ہم نے نہیں ہے سمجھا ہم نے نہیں ہے بہتان ہم لگاتے ہیں اور ہم ان طریقوں کی طرف جاتے نہیں ہیں کیونکہ اس پر تو خون خرچ ہوتا ہے دن رات کا مطالعہ لگتا ہے بڑے اور آپ چھاننے پڑتے ہیں تب جا کے یہ ذخیرے ملتے ہیں تب جا کے یہ علوم ملتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے جو ریڑھی پر پڑے ہوئے تربوز ہوں یا پھر فروٹ ہوں ایسے بک جائے یا مل جائے نہیں چھانٹی کرنی پڑتی ہے تلاش کرنا پڑتا ہے پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے علم ملتا ہے اور پھر جب علم ملتا ہے پھر اس کے مطابق عمل بھی ملتا ہے پھر دل